ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 3 باب 22 سے 30 آیات تک۔ ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کی سرزمین میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہا اور استباق دیتا تھا، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک عین نون میں استباق دیتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ استباق لینے آتے تھے، کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانے میں ڈالا نہ گیا تھا۔ بس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی، اور انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا کہ ربی، جو اردن کے پار تیرے ساتھ تھا اور جس کی تو نے شہادت دی، دیکھ وہ استباق دیتا ہے اور سب اس کے پاس جاتے ہیں۔ یوحنا نے جواب میں کہا کہ کوئی آدمی کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ تم میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا کہ میں المسیح نہیں، مگر میں اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا ہے اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی ہے۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے لیکن میں گھٹوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یوحنا نے یسوع کی نمایاں کامیابی پر رشک نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی خدمت کے محدود ہونے کا احساس تھا۔ اس نے نہایت حلیمی کے ساتھ اقرار کیا کہ وہ ایک ادنا انسان ہے، محض اپنی ہی کوششوں کے بل پر اتنے اچھے کام کا بیڑا نہیں اٹھا سکتا جب تک خدا اسے قوت، برکت اور نعمت نہ عطا کرے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف ہم اپنے روحانی علم، دعاؤں اور تقاریر پر فخر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی روحانی نعمت ملتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ صرف خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بار پھر یوحنا نے اپنے شاگردوں کے سامنے گواہی دی کہ وہ مسیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ وہ توقع رکھتے تھے کہ مسیح یروشلم میں ایک فاتح کی طرح شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوحنا اس کلام پر ایمانداری سے عمل پیرا رہا جو اس پر نازل ہوا تھا۔ اس نے گواہی دی کہ یسوع دلہا ہے اور ہر توبہ کرنے والا شخص اس کی دلہن ہے۔ یوحنا ان تمام باتوں کے باوجود بھی فرما بردار اور حلیم رہا۔ اس نے اپنی خدمت کو جو خدا نے اسے سونپی تھی ذمہ داری سے پورا کیا۔ وہ صرف مسیح کا پیش رو بن کر اس کی راہ تیار کرتا رہا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔